ایک فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا، یہ کیوں پریشان ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ جادو کا اثر کس نے کیا، یہ جادو کس نے کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک یہودی ہے، منافق ہے، جس کا نام ہے ولید ابن اعصم، اس شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا ہے جس کا اثر ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ جادو کیسے کیا؟ تو فرشتہ بتلاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنگھی ہے، اس کنگھی کے دندانوں کے ذریعے سے یہ جادو کیا گیا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائی، الحمدللہ ہم نے اب تک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سنی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ان صورتوں کا ارادہ کیا گیا ہے جو صورتیں ہر خاص اور عام کو یاد رہتی ہیں۔ چونکہ ارادہ شروع میں یہی تھا کہ الف لام میم سے لے کر شروع کریں گے، لیکن پھر خیال یہ آیا کہ سب سے پہلے وہ صورتیں ہو جائیں جو ہر خاص اور عام کو یاد رہتی ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو یاد رہتی ہیں، چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی ان صورتوں کو یاد کر لیتا ہے، اور اکثر نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے وقت ہمارے خیالات قرآن کے اندر رہیں۔ نماز پڑھتے وقت ہم اگر صورتیں پڑھیں، جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 30ویں پارے کی آخر کی صورتیں ہیں، وہ صورتیں ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد رہتی ہیں۔ جب وہ اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اس کی تفسیر کو سمجھے گا تو پھر نماز پڑھتے وقت ان الفاظ پر، ان آیتوں پر غور کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب، اور نماز میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا ثواب، کیونکہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ تو جیسے آخر کی کچھ صورتیں ہیں، تو شروعات انشاءاللہ
سورۃ الفلق سے کی جائے گی، سورۃ الناس سے کی جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور قرآن کے آخری صورتیں ہیں ترتیب کے اعتبار سے۔ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایسی عظیم صورتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ ان دو صورتوں کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات مروی ہے کہ یہ دو صورتیں وہ ہیں جو انسان کی ضرورت بھی ہے، انسان کے لیے ہر مشکلات کا حل بھی ہے، ہر آفتوں سے حل کے لیے، دنیاوی پریشانیاں ہوں یا اخروی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو یا روحانی پریشانی ہو، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دو صورتیں ایک بڑے تحفے کے طور پر عظیم صورتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ جو شخص ان صورتوں کو پڑھے گا، سچے دل کے ساتھ پڑھے گا اور اعتقاد کے ساتھ پڑھے گا، یقین رکھے گا کہ یہ دو صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے تمام برائیوں سے شفا رکھی ہے، تو یقین کریں اللہ رب العزت اس یقین کے بل بوتے پر، اس یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ پہلے ہم اس صورت کا ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ سنیں گے، اس کے بعد یہ صورتیں کیوں نازل کی گئیں، کس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہیں، اس کا کیا شان نزول ہے، اس کا کیا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں کیوں نازل کی ہیں، اس کو سمجھیں گے۔ پھر کچھ مسائل ہیں اس کے درمیان، ہم ان مسائل کو سمجھیں گے۔ پھر آخر میں انشاءاللہ ان صورتوں کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، دنیاوی فائدہ کیا ہے اور اخروی فائدہ کیا ہے، یہ ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ یہ خطاب کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں رب الفلق، صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ کس چیز کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے من شر ما خلق، ہر اس برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر قسم کی برائی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پہلے تو ہر قسم کے شرور اور فتن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے شر پیدا کیے ہیں ان تمام شر سے، تمام فتنوں سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ کیا مطلب ہے ہم سمجھیں گے، اس رات کا ذکر کیوں کیا گیا وہ ہم انشاءاللہ ہم تفسیر میں سمجھیں گے۔ پہلے ترجمہ دیکھیں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کی شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارا کرتی ہیں۔ کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھیں گے۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں ان شرور اور ان فتن سے۔ اب یہاں سمجھیں کہ اس سورت کو کب نازل کیا گیا۔ یہ سورت اور اس کے بعد کی سورت، سورت الفلق اور سورت الناس، یہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں ایک ہی اعتبار سے نازل ہوئی ہیں۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت پریشانی ہوئی، آپ پر جادو کا اثر ہوا، آپ بہت پریشان ہونے لگے۔ اس جادو کے اثر سے یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی کچھ معاملات کو بھول جایا کرتے تھے۔ غور سے سنیں، شرعی معاملات کو کبھی نہیں بھولتے تھے، دنیاوی معاملات آپ بھول جایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ کبھی کھانا کھا لیتے تھے، اس کے باوجود آپ کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ آپ کبھی بیویوں سے ملاقات کرتے لیکن اس کے بعد بھول جاتے کہ میں ملاقات کی ہے یا نہیں۔ تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر ایسا اثر ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی معاملات یا تو کر کے بھول جایا کرتے تھے یا نہ کرتے پھر بھی یہ خیال آتا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شرعی اور دینی معاملات کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی مسئلہ بھول کر بتا دیے ہوں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کوئی رکعتیں بھول گئے ہوں، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی آیت آپ بھول گئے ہوں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس مسئلے کی وجہ سے بعض ایسا فرقہ اس دنیا کے اندر وجود میں آ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ایام باقاعدہ 6 ماہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ جادو کا اثر رہا ہے۔ تو ایک جماعت اور ایک فرقہ ایسا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 6 ماہ میں جو مسائل بتائے ہیں، جو احادیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان 6 ماہ میں بتائی گئی ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سراستاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام ہے۔ اس لیے ہمارا اعتقاد یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان دنوں میں دنیاوی اعتبار سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اثر ہوا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر شرعی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس لیے ہمیں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان ایام میں بتائے ہوئے مسئلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ واقعہ دکھایا کہ 2 فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک فرشتہ آپ کے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت خراب ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہو رہا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ تو خواب میں 2 شخص انسانی شکل میں آتے ہیں، فرشتے، اور ایک پیر کے پاس کھڑے ہو جاتا ہے اور ایک سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، اور آپس میں یہ دونوں باتیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوچھتا ہے دوسرے سے
کہ اس شخص کو کیا ہو گیا، یہ کیوں پریشان ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ان پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ جادو کا اثر کس نے کیا، یہ جادو کس نے کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک یہودی ہے، منافق ہے، جس کا نام ہے ولید ابن اعصم، اس شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا ہے جس کا اثر ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ جادو کیسے کیا؟ تو فرشتہ بتلاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنگھی ہے، اس کنگھی کے دندانوں کے ذریعے سے یہ جادو کیا گیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ جادو کر کے کیسے کیا گیا اور کہاں رکھا گیا ہے؟ تو فرشتہ بتلاتا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک تان ہے، اس تان پر گٹھان باندھ کر اس ایک کھجور کا پھل جس پر پکتا ہے، ایک کھجور کا پھل پکنے کا ایک غلاف آتا ہے جس پر پورا کور ہوتا ہے، کھجور کا ایک کور ہوتا ہے، اس کھجور کے چھال پر اس دھاگے کو، اس تار کو باندھ کر جادو کر کے اس کنویں کے پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دو صحابی کو لے کر اس کنویں کے پاس گئے جو کنواں بتلایا گیا، تو جا کر دیکھا تو ایک پتھر ہے، اسی پتھر کے نیچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے یہی پتھر دکھایا گیا اور یہی کنواں مجھے دکھایا گیا ہے۔ اور جب دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کنگھی کے جو دندانے تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تان، ایک ڈور، اس کے اوپر گٹھانیں بنی ہوئی تھی، ان گٹھانوں کے ساتھ کھجور کے پھل پکنے والے جو غلاف آتا ہے، اس غلاف کے اندر باقاعدہ جادو کر کے رکھا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نکالا، اور نکال کر یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ نازل کی گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس پر دم کرتے جائیں اور ان گروہوں کو اور ان گٹھانوں کو کھولتے رہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کر ان گٹھانوں پر پھونکتے رہے، اور جیسے ہی پھونکتے رہے وہ گٹھانیں کھلتی رہیں۔ اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو جادو کا اثر کیا گیا تھا وہ اثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ختم ہوا۔ یہ واقعہ تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دینے کے لیے۔ یہ کیا کس نے تھا؟ ایک یہودی تھا۔ یاد رکھیں، یہودیوں کے اندر شروع سے لے کر آج تک، اور ہو سکتا ہے قیامت تک، یہودیوں کے اندر جادو کا رواج بہت زیادہ عام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی ان کے مقابل میں جو اترے تھے وہ جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں اترنے والے وہ جادوگر تھے۔ اسی طرح سے یہ یہودی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کو پھیلایا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام پھیلنے لگا، تو یہودی یہ منافقین کے روپ میں اور منافقین کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے لگے اور اس مسلمانوں کے صف میں کھڑے ہونے لگے۔ یہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طاقت کے بل بوتے پر، یہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہرا نہیں سکتے، اس لیے یہ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازشیں کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ کبھی زہر ملا ہوا کھانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلایا گیا، کبھی کسی طریقے سے تکلیف دی گئی۔ اسی طرح سے ایک یہودی جو ولید ابن اعصم ہے، اس کی بیٹیاں، اس نے باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو یہ کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نعوذ باللہ جادو کیا جائے، تو اس کی بیٹیوں نے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیے ہیں اور باقاعدہ تان کو گٹھانے باندھی گئیں اور گٹھانے باندھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اثر کیا گیا، یہ جادو کا اثر ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے تکلیف میں رہے، بیمار رہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، اچھی طرح سمجھیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھیں، اس سلسلے میں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں اور ایسی شدت کے ساتھ یہ مسئلہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ابھی معلوم ہوا کہ اس مسئلے پر باقاعدہ 3-3 4-4 گھنٹے کے مناظرے ہوئے ہیں صرف اس مسئلے کو لے کر، کیا انبیاء پر جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انبیاء پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں اکثر علماء کا اور ہمارا سب کا یہی کہنا ہے کہ انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے دلائل ہیں، قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جادو کا اثر اسباب طبعیہ میں سے ہیں، یہ بشری تقاضا ہے، اسباب طبعیہ میں سے ہیں۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے، ایسے انسان کو کسی اسباب کی وجہ سے بیماری آ جاتی ہے، یہ بھی ایک بشری تقاضا ہے، یہ اسباب طبعیہ ہے۔ انسان کو درد سر ہوتا ہے، انسان کو نزلہ بھی ہوتا ہے، انسان کو باقاعدہ کھانسی ہوتی ہے، درد سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہے، یہ ساری چیزیں اسباب طبعیہ میں سے ہیں۔ دنیا کی کچھ چیزوں کے اثرات انسان پر ہوتے ہیں، اسی طرح جادو کا اثر ہونا یہ اسباب طبعیہ میں سے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، بشری تقاضے کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم سب کا ماننا ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی بشر ہیں، وہ کوئی نور نہیں ہیں، انبیاء بھی بشر ہیں، انسان ہیں، وہ ملائکہ نہیں ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر احادیث کے اندر بھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس طرح سے اثر ہوا اور اس یہودی نے باقاعدہ جادو کروایا، اس جادو کی وجہ سے آپ پر اثرات ظاہر ہوئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کے ذریعے سے بتا دیا گیا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا تو آپ ایک حکم کرتے، آپ کے جانثار صحابہ ایک اشارے پر اس کا سر کاٹ دیتے اور اس کو ختم کر دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا پیارا جواب دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں میری بیوی اور میری جان، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی شخص کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے آج تک اس کا نام زبان سے نہیں نکالا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر تک اس کا نام نہیں لیا، اور یہاں تک کہ اس کے بعد کئی مرتبہ آپ کی مجلس میں آتا رہا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر بل تک نہیں آتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہی اس سے ملاقات کرتے جیسے پہلے کرتے۔ تو اس طرح سے انبیاء پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید سے 16ویں پارے کے اندر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ آپ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب فرعون نے جادوگروں کو دعوت دی اور جب فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ عصا ان کے پاس ہے اور اس عصے کے ذریعے سے
وہ عصا جب زمین پر ڈالتے ایک اژدہے کی شکل بن جاتا تھا۔ تو فرعون نے سمجھا کہ یہ سب جادو ہے، تو اس لیے فرعون نے اپنے علاقے کے مشہور جادوگروں کو بلایا، اور بلا کر اس نے ایک میدان میں تقابل کروایا، مقابلہ کروایا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، سب کے سب جمع ہو گئے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ۔ جب میدان میں جمع ہو گئے، ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے اپنا کارنامہ بتاؤ گے یا ہم بتائیں پہلے؟ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے دکھاؤ، تم اپنا کارنامہ بتاؤ پہلے، تم کیا لے کر آئے ہو، تم اپنے ہنر کو دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب ان جادوگروں نے اپنی رسیوں کو میدان میں ڈالا، میدان میں ڈالتے وقت جب وہ رسیاں میدان میں پڑیں، ان جادوگروں کا ایسا اثر تھا کہ اس اثر کی وجہ سے وہ رسیاں چلتی ہوئی دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، من سحرہم، ان جادوگروں کی جادو کی وجہ سے یہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا، یخیل الیہ، ان کو بھی یہ خیال آنے لگا اور یہ دکھنے لگا، انہا تسعی، کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی ان کی جادوگروں کے جادو کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ رسیاں صرف ہلتے ہوئے نہیں بلکہ تسعی کا لفظ استعمال فرمائے، اور یہ کہا کہ اس جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اب موسیٰ علیہ السلام جب یہ رسیاں دوڑتی ہوئی جب نظر آئیں، سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو سانپ ہیں، یہ تو چل رہی ہیں۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی سربلند رہو گے، آپ ہی کامیاب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، آپ کے پاس جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو ڈالیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالا، پھر کیا ہوا پورا واقعہ ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جادوگروں نے اپنا جادو کیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان جادوگروں کے جادو کی وجہ سے وہ رسیاں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ بگڑنے نہیں دیتے۔ تھوڑے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اس اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش لے سکتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے شرعی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ واقعہ ہے۔ تو یہاں پر آپ علیہ السلام پر یہودی نے جادو کیا، جس کی وجہ سے اثر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کر کے دونوں صورتوں کے اندر ان جادو کا توڑ نازل فرمایا، اور ان جادو کے توڑ کی آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، آپ فرما دیجئے، یہ آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں صبح کے رب کا کیوں تذکرہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو رات کا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے، یہاں صبح کے رب کا تذکرہ کرنے کا مفسرین اس میں ایک باریک مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح رات کا اندھیرا کٹ کر صبح ظاہر ہو جاتی ہے،
تو اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ اسی طرح جس کو جادو ہو جاتا ہے وہ نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرے۔ ابھی جادو کے اثرات تجھ پر ہوئے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے ان آیتوں کا ذکر کرتا رہے اور ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ چاہتا رہے۔ جس طرح رات کٹ کر صبح ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح جادو ختم ہو کر ایک اچھی صحت والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ اشارہ ہے، اس لیے صبح کا رب کا تذکرہ فرمایا، من شر ما خلق، سب سے پہلے تمام شرور اور فتن سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جتنے شر اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں ان تمام شرور اور فتن سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس کے اندر دنیا کے اندر جتنے شر ہیں وہ سارے شر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد چند خاص شر یہاں پر ذکر کیا گیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ رات پھیل جائے۔ یہاں رات کے شر سے کیوں کہا گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی شر ظاہر ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جتنی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، جتنے شرور اور فتن ہوتے ہیں، چاہے جادوگر جادو کرے، شر پھیلانے والا شر پھیلائے، یا اسی طرح سے موذی جانور ہوں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، یا کوئی اور کسی بھی قسم کی تکلیف دینے والی چیز ہیں، وہ ساری کی ساری رات میں ان کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ رات کا حصہ، ایسا حصہ جب اندھیرا بالکل ہو جائے، تقریباً 12-1 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پر جب سب پوری دنیا سو جاتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، ایسے موقع پر جادوگر بھی جادو کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر فتنہ پھیلانے والے فتنہ کرتے ہیں، چوری کرنے والا بھی عام طور پر چوری اسی موقع پر کرتا ہے جب پوری دنیا سو جاتی ہے، فساد مچانے والا فساد اسی وقت مچاتا ہے جب سب لوگ سو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، تو اس لیے جب رات پھیل جائے تو ایسے موقع پر جو شر پھیلتے ہیں ان شرور اور فتن سے پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام طور پر اکثر و بیشتر، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہی ہیں، عام طور پر عورتیں ہی جادو کا حقدار ہوتی ہیں، اور جادو کرنے والی باقاعدہ عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں جادو کرنے والی۔ اس لیے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے ان عورتوں سے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جو جادو کیا گیا تھا وہ عورتوں نے جادو کیا تھا، اور باقاعدہ گرہوں میں پھونک مار مار کر جادو کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر ان عورتوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو گرہوں میں پھونک کر جادو کیا کرتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اسی لیے حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں حاسد کے حسد سے کیسے پناہ مانگنا ہے اور اس کی تفصیل گفتگو کیا ہے اگلے ہفتے بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ ناس کی تفسیر ہے، یہ اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور اور فتن سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کی آفتوں سے مصیبتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔